بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5ویں باب میں آج ہمارا ٹاپک ہے کسب حلال۔ ٹھیک ہے، کسب حلال کیا ہے؟ کسب حلال کا معنی ہے حلال اور جائز ذریعے سے روزی کمانا۔ روزی کا حصول ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اسلام میں اس ضرورت کو جائز ذرائع سے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رزق حلال حاصل کرنے کی فکر توکل اور تقوی کے منافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو کسب حلال کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ معاش کی فکر سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اسے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے۔ کسب حلال کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نیکسٹ کہ اسلام میں روزی کمانے کا ہر وہ ذریعہ حلال ہے جس کی بنیاد انصاف اور سچائی پر ہو اور اس میں کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، جیسے تجارت، ملازمت، کھیتی باڑی، مزدوری اور صنعت کاری وغیرہ۔ البتہ اسلام میں سودی کاروبار اور بے حیائی والے ذرائع آمدن، شراب کا کاروبار، بت سازی اور جوئے وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام نے محنت سے کام کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ محنت کرنے اور خود اپنی روزی کمانے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کے عبادت کرتے ہو۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محنت سے روزی کمانے کا حکم دیا ہے اور اسے ایک مسلمان پر فرض قرار دیا ہے تاکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی طلب کرنا اور دوسرے فرائض کے بعد ایک اہم جو ہے وہ فریضہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے دلوں میں محنت کی عظمت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ سارے دن کی محنت اور کام کاج کی وجہ سے وہ بری طرح تھک گیا تھا تو وہ رات اس کے لیے مغفرت کی رات ہوگی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ عملی مثالیں ہیں آگے کے انبیاء نے کس طرح محنت کی اور محنت سے روزی کمائی۔ محنت کر کے روزی کمانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف کام کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس کپڑے سینا جانتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی کشتی بنائی۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گلابان بھی تھے اور کسان بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مختلف کام کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کے کام میں کمال حاصل تھا، وہ تلواریں اور زرہیں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے اور محنت و مشقت میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر بھی کیے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے اہم کام جو تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے۔ غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی بڑا مشکل کام تھا۔ کام خود کر لیا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کا دودھ نکال لیتے
کھانا تیار کر لیتے اور کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے۔ اور غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی جو تھا وہ بڑا مشکل کام تھا۔ اس کھدائی کی مشکل ترین مقامات پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسی میں عملی طور پر حصہ لیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اصل عظمت محنت میں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ بھی تجارت اور محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کی تجارتی قافلے چلتے تھے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اپنا مال تجارت بغداد بھجوایا کرتے تھے اور آپ اس تجارت کا نفع جمع فرماتے اور پھر اس سے اپنی ضروریات مثلاً کپڑا خریدنا، کھانا کپڑا خریدتے اور باقی جو اپنے اساتذہ محدثین کی خدمت میں حاضر کرتے اور عرض کرتے کہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ فرما لیجیے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں مسلمان تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا۔ لوگوں نے ان کی تجارتی معاملات کو دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ یہ کیسے با اخلاق لوگ ہیں اور وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ نیکسٹ ہیں کسب حلال کے فوائد و ثمرات کہ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ محنت کرے اور دوسروں کا محتاج نہ بنے۔ اسلام نے حلال مال کمانے اور کھانے پر بہت زور دیا ہے۔ جو افراد اور قومیں محنت سے جی چراتے ہیں وہ زمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور کسب حلال سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ سب سے پہلے کہ نمبر 1، حلال کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے ضروریات زندگی کا جائز انتظام کر سکتا ہے۔ اور جو ہے کہ حلال روزی کے لیے محنت سے عزت نفس اور خودداری پروان چڑھتی ہے اور دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خود ہاتھ سے کام کرنے کے نتیجے میں غرور اور تکبر نہیں رہتا اور انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے اور مشکل حالات کے سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنے والا دوسروں کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم محنت کو اور کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ محنت کو اپنا شعار بنائیں اور مزدور، محنت کش اور کاریگر کا احترام کریں۔ ان کی دل شکنی اور دل آزاری سے گریز کریں۔ ان کے کام کو آسان اور کام کی جگہ کو آرام دہ بنائیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس مشق ہے اور مشق میں سب سے پہلے ہیں کہ مناسب ترین جواب کا انتخاب کریں۔ اسلامی شریعت کی روشنی میں حلال روزی کمانا جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ حلال روزی کمانے والا بچ جاتا ہے، لوگوں کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ اور ہجرت مدینہ کے بعد سب سے بڑا جو اہم کام تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ محنت کش دوست ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو محنت کرتا ہے شخص وہ میرا دوست ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ کسب حلال کا معنی ہے حلال اور جائز ذریعے سے روزی کمانا۔ یہاں تک۔ دوسرا سوال ہے کہ کسب حلال کے بارے میں ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ یہاں سے لکھیں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی 172 آیت ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کسب حلال کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب لکھیں گے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی طلب کرنا دوسرے فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔
سوال نمبر 4 کہ کوئی سے 2 انبیاء کرام علیہ السلام کے پیش تحریر کرے۔ اس کے جواب میں لکھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف کام کیے، ٹھیک ہے، یہاں سے لکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینا جانتے تھے۔ کسب حلال کے کوئی سے 2 فائدے جو ہیں وہ لکھیں۔ پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حلال کھانے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے ضروریات زندگی کا جائز انتظام کر سکتا ہے۔ یہ 2 فوائد لکھ لیں۔ سوال نمبر 3 ہے تفصیلی جواب دیجیے، کسب حلال پر قرآن سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے کسب حلال، ٹھیک ہے، کیا ہے، اور اس کے بعد کسب حلال کی جو فضیلت ہے وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک جو ہے پیج نمبر 89 پر یہاں تک کمپلیٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشچن ہے کہ کسب حلال کے بارے میں مشاہیر اسلام کے عمل پر روشنی ڈالیں، تو اس میں جو ہے وہ ہم جو عملی مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بلکہ اوپر تو انبیاء کی ہیں، پھر نیچے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور صحابہ کرام، ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔